نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 157 اور 158 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ وَلَئِن اور یقیناً اگر، تو یہاں پر لَئِن دراصل لام زبر لا پلس ان کا مجموعہ ہے، تو شروع میں لام زبر لا تاکید کی علامت ہے جس کا ترجمہ البتہ، ضرور یا یقیناً وغیرہ ہوتا ہے، تو ان کا ترجمہ ہے اگر۔ وَلَئِن اور یقیناً اگر قتلتم تم سب قتل کیے جاؤ، تو اگر ہوتا قتل تو مطلب ہوتا کہ تم سب نے قتل کیا، تو یہاں پر ہے قتلتم تم سب قتل کیے جاؤ، تاکہ نیچے زیر کی وجہ سے مطلب یہ ہو گیا کہ تم قتل کیے جاؤ۔ فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او یا متم تم سب ویسے ہی مر جاؤ، لمغفرۃ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ، من اللہ اس کی طرف سے، لا یقیناً مغفرۃ مغفرت ہے یعنی بخشش ہے، من اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور رحمت رحمت ہے، خیر بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ سب جمع کرتے ہیں، وَلَئِن اور یقیناً اگر متم تم سب مر جاؤ، او یا قتلتم تم سب قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ یقیناً اللہ ہی کی طرف۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لام کے ساتھ اگر الف ہو تو ترجمہ ہوتا ہے نہیں، لیکن لام کے اوپر زبر ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو مطلب ہو گیا کہ ضرور، لام زبر لا کو صرف پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے ضرور۔ تو تلاوت کرتے وقت بھی یہ ضرور یاد رکھیں کہ لا الہ اللہ نہیں کہنا، یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کہنا ہے لا الہ اللہ، لام کو لمبا نہیں کرنا، تو لا الہ اللہ یقیناً اللہ ہی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یقینی ہو جاتی ہے اب شرطی کے اخلاق کے ساتھ جہاد کرنا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے نہ کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا ہو، تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو کیونکہ ہم عورتیں جہاد نہیں کر سکتی لیکن جہاد کا جذبہ رکھ سکتی ہیں، کبھی کوئی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ جہاد ہے تو ضرور کریں۔ زندگی میں کئی عمل بھی ایسے ہیں جو جہاد کے برابر کا جذبہ رکھتے ہیں، جیسے کہ صبر کرنا، رشتہ داروں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ یا اللہ ہمیں شہادت کے رتبے سے، اس کے رزق سے نواز، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں ہماری موت ہو۔ اور 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کی سی ہے، جو نہ تو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزہ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ اجر اور غنیمت لے کر واپس اپنے گھر پلٹ آئے یا اس کی موت آ جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ابن حبان میں موجود ہے۔ ایک اور آخری حدیث کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری پھوپھی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے دن جاسوسی کے لیے نکلے، قتال کے لیے نہیں نکلا تھا، یعنی جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا۔
انہیں تیر لگ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی ماں یعنی میری پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، اگر میرا بیٹا حادثہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کا ارادہ کرتی ہوں، ورنہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حادثہ، بات یہ ہے کہ جنتیں بے شمار ہیں اور حادثہ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں صرف جنگ کرنا ہی جہاد نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن کی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا دعا ہے آخر میں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔